وہ دلہن بنی کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کا دل بہت شدت سے دھڑک رہا تھا۔ آنے والے لمحات کے بارے میں سوچ سوچ کے اس کے پورے وجود میں سنسنی سی دوڑ گئی۔ وہ 17 سال کی ایک چھوٹی سی دلہن تھی جو اپنے بہنوئی کی سیج سجا کے بیٹھی ہوئی تھی۔ اپنی بہن کے بیٹے کی خاطر اسے شادی کرنی پڑی اپنے بھانجے کے لیے۔ اس نے اپنی جوانی کو قربان کرنے کا سوچ لیا۔ نہ جانے ولید کا رویہ اس کے ساتھ کیسا ہونا تھا، وہ بالکل نہیں جانتی تھی۔ نہ وہ اس شادی کے لیے راضی تھی، نہ ولید راضی تھا، مگر گھر والوں کی ضد کی وجہ سے ان دونوں کو ماننا پڑا۔ وہ سجے ہوئے کمرے کو دیکھنے لگی۔ اگلے ہی لمحے کمرے کا دروازہ کھلنے اور بند ہونے کی آواز آئی تو ماہم کا دل شدت سے دھڑکنے لگا۔ وہ تو بہت معصوم تھی، شادی کے بارے میں اسے کچھ بھی علم نہیں تھا، مگر جو باتیں اس کی دوستوں نے شادی کو لے کے اسے بتائی تھی، اس کے بعد تو اس کا دماغ بہت زیادہ گھوم رہا تھا۔ ولید کے بھاری قدموں کی آواز جیسے جیسے اسے اپنے قریب سنائی دے رہی تھی، اسے کچھ ہونے لگا تھا۔ اگلے ہی لمحے وہ آ کے اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ اس کا گھونگھٹ اٹھا کے دیکھا۔ ماہم کے چہرے سے وہ نگاہیں ہٹانا بھول گیا تھا۔ وہ انیکا سے زیادہ حسین تھی۔ اگلے ہی لمحے اس نے ماہم کی تھوڑی سے پکڑ کے اس کا چہرہ اوپر کیا اور زوردار تماچا اس کے منہ پہ رسید کیا۔ اتنی شدت سے اس کے منہ پہ رسید کیا کہ اس کے کان سائیں سائیں کرنے لگے، اس کے لب کپ کپانے لگے تھے، اس کے ہونٹ سے پاس سے خون بہنے لگا۔ وہ سامنے بیٹھے ہوئے ولید کو دیکھنے لگی۔ تم میرے ساتھ شادی کرنا چاہتی تھی نا؟ تم نے میری بیوی کو، میری انیکا کو مارنے کی کوشش کی ہے نا؟ تم نے ہی یہ سب کچھ کیا ہے نا؟ وہ اس کے بالوں سے پکڑ کے ایک دم سے اسے بیڈ سے اٹھا کے نیچے فرش پہ پھینک دیا۔ تمہیں بہت زیادہ شوق ہو رہا تھا نا میری بیوی بننے کا؟ اب دیکھو میں تمہارے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ اپنی شرٹ کے بٹن کھولنے لگا اور یہ دیکھ کے وہ گھبرا کے روتے ہوئے نفی میں سر ہلانے لگی۔ آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ کپ کپاتی ہوئی آواز میں بولی تو وہ اس کے قریب آ گیا، اس کے بالوں سے پکڑ کے اسے کھڑا کیا۔ ولید خدا کے لیے چھوڑے مجھے، میں نے صرف علی کے لیے آپ کے ساتھ شادی کی ہے، اپنے بھانجے کے لیے۔ میرا آپ سے کوئی لینا دینا نہیں، بلکہ میں تو ایان سے محبت کرتی تھی۔ اس نے اپنے چچا کے بیٹے کے بارے میں بتایا تو وہ ایک دم سے اس کے جبڑے کو دبوچ گیا۔ اچھا، شادی کی پہلی رات ہی تم اپنے شوہر کو اپنے عاشق کے بارے میں بتاؤ گی کہ تم اس سے محبت کرتی تھی؟ اب دیکھو میں تمہارے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اس کے بازو سے پکڑ کے لا کر اسے بیڈ پہ پھینکا۔ وہ روتے ہوئے نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ پلیز ایسے مت کریں، پلیز آپ میرے ساتھ یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہیں؟ وہ سسکتے ہوئے بول رہی تھی، اس کے سامنے ہاتھ جوڑ رہی تھی۔ ماہم کو اس کے ارادے بالکل ٹھیک نہیں لگ رہے تھے کہ وہ اس کے ساتھ کیا کرنے والا ہے۔ ولید خدا کے لیے میرے ساتھ کچھ بھی مت کیجیے گا، میں نے صرف اور صرف آپ کے بیٹے کو ماں کی محبت دینے کے لیے، ماں کا پیار دینے کے لیے شادی کی ہے، لیکن ابھی تک تم اس قابل نہیں ہو کہ اسے ماں کی محبت دے سکو، ماں کا پیار دے سکو۔ کم از کم تمہیں ایک کلی سے پھول تو بننا پڑے گا نا، تاکہ وہ تمہیں اپنی ماں سمجھ سکے۔ اس کی بات سن کے وہ آنکھیں پھاڑے ولید کی معنی خیز باتیں سننے لگی۔ اسے ولید کی باتوں کی بہت اچھی طرح سمجھ آ رہی تھی۔ ولید چلتا ہوا اس کے قریب آیا، ایک دم سے اس کے جبڑے کو دبوچتا ہوا اس کے اوپر جھکا، اس کی سانسوں کو قید کر گیا۔ اب وہ ضبط سے اپنی آنکھیں بند کر گئی، اس کے لمس کو جیسے جیسے محسوس کر رہی تھی، اسے اپنے وجود سے جان نکلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے بیڈ شیٹ کو بہت شدت سے اپنے ہاتھوں میں دبوچا ہوا تھا، اس کے لب کپ کپا رہے تھے۔ پلیز ایسا مت کرے میرے ساتھ، وہ اسے دیکھنے لگا۔ اگلے ہی لمحے دروازے پہ دستک ہوئی، ایک جھٹکے سے اسے خود سے دور کرتا، اپنی شرٹ کے بٹن بند کرتا دروازے کی طرف آیا تو سامنے ملازمہ کھڑی ہوئی تھی۔
تم اتنی رات کو یہاں پہ کیا کر رہی ہو؟ وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولا تو وہ گھبراتے ہوئے کہنے لگی، صاحب جی یہ علی بہت زیادہ رو رہا ہے، تو پلیز آپ اسے سنبھال لیں۔ اس نے ملازمہ کو گھور کے دیکھا، میں تمہیں اتنے پیسے کس وجہ سے دیتا ہوں، تم اسے نہیں سنبھال سکتی؟ وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولا تو ملازمہ سہم گئی، صاحب جی اسے شاید بھوک لگی ہوئی ہے، تو کیا میں نے اسے کچھ کھلانا ہے؟ وہ ملازمہ پہ چلاتے ہوئے بولا تو ملازمہ جلدی سے وہاں سے چلی گئی۔ وہ خاصا بد مزہ ہوا تھا۔ واپس آیا تو ماہم بے حال ہوتی بیڈ پہ پڑی ہوئی تھی۔ اٹھو اور جا کے شاور لے کے آؤ، مجھے ناپاک عورتیں بالکل بھی پسند نہیں۔ اس کی بات سن کے وہ آنکھوں میں آنسو لیے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ وہ مکمل طور پہ اسے رونق چکا تھا اور وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ اس کے ساتھ ایسا کرے گا۔ اس کے لب کپ کپا رہے تھے، اسے چلنا بھی بہت زیادہ مشکل لگ رہا تھا۔ وہ بمشکل باتھ روم میں آئی، شاور آن کیے نیچے بیٹھی، گھٹنوں کے گرد اس نے بازو لپیٹے ہوئے تھے، اس کے ہونٹ کانپ رہے تھے۔ یا اللہ، اتنی زیادہ تکلیف میں نے تو اپنے بھانجے کے لیے اس شخص کے ساتھ شادی کی تھی، میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی یہ میرے ساتھ ایسا کرے گا، مجھ پہ اتنا زیادہ ظلم کرے گا۔ وہ اپنے بالوں کو مٹھیوں میں دبوچے شاور کے نیچے بیٹھی ہوئی تھی۔ نہ جانے کتنے گھنٹے گزر چکے تھے، اب تو ٹھنڈ سے اس کا پورا وجود کپ کپانے لگا تھا، اس کے ہونٹ نیلے پڑنے لگے۔ وہ چینج کرتے ہوئے جیسے ہی باہر آئی تو وہ سادہ سے حلیے میں اس کو دیکھنے لگا۔ ایک ایک قدم چلتا ہوا اس کے پاس آیا، اس کی تھوڑی سے پکڑ کے اس کا چہرہ اوپر کیا تو اس کی گردن پہ ان گنت نشان بنے ہوئے تھے۔ چلو اسی بہانے ہمارا ولیمہ تو حلال ہو گیا ہے نا، وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ اس کی بات سن کے وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے پیچھے ہونے لگی۔ پلیز خدا کے لیے دوبارہ میرے پاس مت آئیے گا، مجھے چھونے کی کوشش مت کیجیے گا۔ وہ بمشکل یہ الفاظ بول پا رہی تھی، اس کی آواز بالکل بھیگی ہوئی تھی۔ مجھے بھی کوئی شوق نہیں تم جیسی لڑکی کو چھونے کا۔ وہ کتنی آسانی سے اس کو روند کے چلا گیا تھا۔ اپنے بالوں کو مٹھیوں میں دبوچے بیڈ پہ بیٹھ گئی۔ نہ جانے کتنی دیر تک وہ ہچکیوں کے ساتھ روتی رہی، پورے وجود میں درد کی ٹیسیں اٹھ رہی تھیں۔ وہ جیسے ہی فریش ہو کے باہر آیا، دیکھا تو وہ سو رہی تھی، اسے سر سے پیروں تک دیکھنے لگا، آڑی ترچھی سوئی ہوئی تھی۔ وہ جا کے آئینے کے سامنے کھڑا ہو گیا، اپنے بالوں کو کنگھا کرنے کے بعد وہ باہر چلا گیا۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ کمرے میں اکیلی موجود تھی۔ آہستگی سے دروازے پہ دستک ہوئی، دیکھا تو سامنے آمنہ بیگم کھڑی ہوئی تھی۔ مسکراتے ہوئے کہنے لگی، بیٹا تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ آمنہ بیگم کی بات سن کے اس نے اس بات میں سر ہلا دیا، میں ٹھیک ہوں۔ مگر آمنہ بیگم اس کے چہرے اور اس کی گردن پہ بنے ہوئے نشانات دیکھ چکی تھی۔ انہیں اندازہ ہو چکا تھا کہ رات کو ولید نے اس کے ساتھ کیا رویہ اپنایا۔ وہ آہستگی سے اس کے ہاتھ کو پکڑ کے اندر کی طرف لے کے آئیں اور کہنے لگیں، دیکھو بیٹا، مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ جی آنٹی بولیں، وہ بمشکل الفاظ بول پائی تھی۔ دیکھو ولید ابھی تمہیں شاید قبول نہ کر پائے، اس کا رویہ تمہارے ساتھ بالکل اچھا نہ ہو۔ وہ جس تکلیف سے گزر رہا ہے بہت زیادہ غصہ کرتا ہے، اس وجہ سے تمہیں اسے کچھ دن تک برداشت کرنا ہوگا۔ وہ محبت سے سمجھا رہی تھی۔ اس نے آمنہ بیگم کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں بے ساختہ ہی آنسو بہنے لگے۔ آپ کو پتہ ہے میں یہ تکلیف برداشت نہیں کر سکتی، آپ سوچ بھی نہیں سکتی میں کس حالت سے گزر رہی ہوں۔ وہ روتے ہوئے سامنے بیٹھی ہوئی آمنہ بیگم کو بتانے لگی، دیکھو اس بارے میں اپنے گھر والوں سے ذکر مت کرنا، رات کو ولید کا رویہ تمہارے ساتھ کیسا تھا؟ اس نے حیرت سے آمنہ بیگم کی طرف دیکھا، پھر اس بات میں سر ہلا گئی۔ رات ولیمے کے فنکشن میں بھی وہ بہت زیادہ ڈری سہمی سی لگ رہی تھی۔ سب لوگ کہہ رہے تھے ماشاءاللہ لڑکی تو بہت خوبصورت ہے، لڑکی تو بہت پیاری ہے، اور لوگوں کی باتیں سن کے جیسے ہی ولیمے کا فنکشن ختم ہوا، نیلم بیگم کہنے لگی، ہم اپنی بیٹی کو ساتھ لے کے جانا چاہتے ہیں، یہ رسم ہوتی ہے۔ یہ سن کے ولید نے ایک دم سے نیلم بیگم کی طرف دیکھا اور کہنے لگا،
دیکھیں یہ رسم پہلے بھی میں نے نہیں مانی تھی، اس دفعہ بھی میں یہ رسم نہیں مانتا، نہ ہی میں اسے بھیجوں گا، اس نے علی کو سنبھالنا ہوتا ہے۔ اس نے سنجیدگی سے کہا تو وہ حیرت سے ولید کو دیکھنے لگی، کہنے لگی کیا مطلب ہے؟ اگلے ہی لمحے وہ مسکراتا ہوا کہنے لگا، میرا مطلب ہے کہ کل رات بھی علی اسی کے پاس تھا، تو اس وجہ سے اس کے پاس رہتا ہے تو ٹھیک ہی رہتا ہے، ولید نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ماہم حیرت سے ولید کو دیکھ رہی تھی۔ کل رات جو ولید نے اس کے ساتھ رویہ اپنایا تھا، اس کے بعد تو اسے ویسے ہی ولید سے نفرت ہو گئی تھی۔ اب وہ جھوٹ بھی بول رہا تھا۔ وہ حیرت سے ولید کو دیکھنے لگی۔ بے ساختہ ہی اس کی نگاہیں ایان کی طرف گئیں، جو اس کی طرف ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ ایان سے نگاہیں بھی نہیں ملا پا رہی تھی۔ چلے ٹھیک ہے بیٹا، تم اندر چلی جاؤ، ہم تھوڑی دیر تمہارے ماما بابا سے بات کر کے آتے ہیں۔ انہوں نے ماہم کو اندر جانے کا اشارہ کیا۔ ماہم گھر کی طرف جاتا ہوا دیکھ کے ایان فوراً سے اس کے پیچھے آیا۔ جیسے ہی گھر کے اندر داخل ہوئی تو سامنے کوئی بھی نہیں تھا۔ مہمان جا چکے تھے، فیملی والے ابھی بھی لان میں ہی تھے۔ ایک دم سے ایان نے اس کے بازو سے پکڑ کے پیچھے دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ ماہم ڈر گئی، اس کا دل بہت شدت سے دھڑکنے لگا۔ وہ ایان کی آنکھوں میں آج بھی اپنے لیے محبت دیکھ رہی تھی۔ کیوں تم نے ایسا کیا؟ وہ کانپتی ہوئی آواز میں بولا۔ اس کی بات سن کے اس کے سینے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ پلیز دور ہٹو، پاگل ہو گئی ہو کیا؟ میں نے پوچھا کیوں تم نے ایسا کیا ماہم؟ تمہیں پتہ ہے میں تم سے کتنی زیادہ محبت کرتا ہوں۔ میں نے تمہارے علاوہ کبھی کسی اور لڑکی کے بارے میں سوچا بھی نہیں۔ میں نے اپنی زندگی تمہارے ساتھ گزارنے کے خواب دیکھے ہوئے تھے۔ میں کیسے کسی اور کو قبول کروں گا؟ بتاؤ مجھے۔ اس کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں بہتے ہوئے بالکل اس کے قریب کھڑا ہوا تھا، اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ اسی لمحے وہاں پہ ولید آ گیا۔ یہ ان دونوں کو ایک ساتھ ایک دوسرے کے قریب کھڑا دیکھ کے اس کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے۔ ایان ولید کو دیکھتے ہی چھٹکا کھا کے اس سے دور ہوا اور وہاں سے باہر چلا گیا۔ ولید نے غصے میں اس کے قریب آ کے اس کی کلائی کو دبوچا۔ ولید میری بات سنیں، وہ نرمی سے گویا ہوئی، مگر ولید گھسیٹنے والے انداز میں ماہم کو کمرے کی طرف لے کے جا رہا تھا۔ ولید پلیز میرا بازو چھوڑیں، میں آپ کو سب کچھ بتاتی ہوں، وہ نرمی سے بول رہی تھی، مگر ولید اسے کمرے میں لا کے بیڈ پہ پھینکا، کمرے کا دروازہ بند کرنے لگا، روتے ہوئے نفی میں سر ہلانے لگی۔ ولید نے اپنا کوٹ اتار کے دور پھینکا، وہ اپنی شرٹ کے بٹن کھول رہا تھا۔ اگلے ہی لمحے اس نے بیلٹ اتار کے اپنے ہاتھوں پہ لپیٹنا شروع کیا۔ اس عاشق کے ساتھ تو بہت زیادہ ٹنٹریاں منانے کا شوق تھا، جو یوں اس کی باہوں میں جھول رہی تھی۔ پلیز ولید، وہ جیسے جیسے ہاتھوں پہ بیلٹ لپیٹ رہا تھا اس کے قریب آیا، دوپٹے کو اتار کے دور پھینکا، اسے بیلٹ سے مارا تو وہ رونے لگی۔ اگلے ہی لمحے اس کی چیخ بلند ہوئی، مگر کمرہ ساؤنڈ پروف تھا، جس کی وجہ سے اس کی ذرا برابر بھی آواز باہر نہیں جا سکتی تھی۔ اس کے جبڑے کو دبوچ لیا۔ تمہارے ماں باپ نے تمہیں مجھے سونپا ہے نا، تو تم کسی دوسرے غیر مرد کے قریب کیسے جا سکتی ہو؟ بتاؤ مجھے۔ اب کی بار وہ چلاتے ہوئے بولا، بالکل وحشی درندہ لگ رہا تھا۔ ماہم کی آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے۔ پلیز پلیز ایسا مت کریں، وہ کانپتی ہوئی آواز میں بولی، مگر وہ اس کی کمر پہ نہ جانے کتنی ضربیں لگا چکا تھا، کتنا اسے مار چکا تھا۔ وہ بھی عقل مند تھا، اس نے کسی ایسی جگہ پہ نہیں مارا جہاں وہ کسی کو دکھا سکتی۔ اسے زخم لگائے تھے اس کی کمر پہ، ٹانگوں پہ۔ وہ بہت زیادہ تکلیف سے گزر رہی تھی۔ اسے تکلیف دینے کے بعد اپنی تمام تر خواہشات پوری کرتا۔ وہ کمرے سے باہر چلا گیا۔ وہ بکھری ہوئی حالت میں کمرے کے درمیان میں بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ کوئی نفسیاتی مریض ہی لگ رہا تھا۔ وہ بہت زیادہ شکی مزاج تھا۔ آج پہلی دفعہ اس نے آنکھیں بند کی تو اس کی آنکھوں کے سامنے اپنی آپی کی اداس سی شکل آنے لگی۔ وہ جب بھی یہاں سے جاتی تھی کتنی اداس نظر آتی تھی، کتنی تکلیف ان کی آنکھوں میں ہوتی تھی، مگر وہ ہمیشہ اپنا وہم سمجھ کے ٹال دیتی تھی۔
کیونکہ وہ سب سے ہنس ہنس کے باتیں کرتی تھی، ولید کی تعریفیں کرتی تھی۔ اس وجہ سے وہ مزید کچھ نہیں سوچ سکی۔ وہ عجیب سی حالت میں بیٹھی ہوئی تھی۔ کمرے کا دروازہ کھلا، آمنہ بیگم کمرے میں داخل ہوئیں۔ اس کی حالت دیکھ کے ٹھٹک گئیں۔ وہ ایک ایک قدم چلتی ہوئی اس کے پاس آ گئی۔ اس نے نگاہیں اٹھا کے آمنہ بیگم کی طرف دیکھا۔ آپ کا بیٹا ہپی کے ساتھ بھی ایسا ہی ظلم کرتا تھا، وہ روتے ہوئے آمنہ بیگم کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، اور آمنہ بیگم نگاہیں جھکا گئی۔ دیکھو بیٹا، میرا بیٹا شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، اسے عورتوں سے بہت زیادہ نفرت ہے، اور تمہاری آپی کے ساتھ بھی وہ ایسا کرتا تھا، لیکن اتنا زیادہ نہیں جتنا تمہارے ساتھ کرتا ہے۔ شاید تم کم عمر ہو، اس وجہ سے وہ تم پہ شک کرتا ہے، لیکن پریشان مت ہو، وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ اس نے نفرت بھری نگاہوں سے آمنہ بیگم کی طرف دیکھا، جو اپنے بیٹے کے بارے میں جاننے کے باوجود بھی یہ کہہ رہی تھی وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ پہلے آپ کو اپنے بیٹے کا علاج کروانا چاہیے تھا، اس کے بعد اس کی زندگی میں کسی لڑکی کو شامل کرنا چاہیے تھا۔ میری زندگی برباد ہو گئی ہے، وہ روتے ہوئے بولنے لگی۔ آپ نے بولا تھا کہ میں اپنے بھانجے کا خیال رکھنے کے لیے اس کی زندگی میں شامل ہو جاؤں۔ ماما بابا نے مجھے کتنا مجبور کیا تھا کہ مجھے اندازہ ہوتا ہے یہ سب کچھ میرے ساتھ ہوگا تو میں کبھی بھی نہ آتی۔ وہ اپنے گھٹنوں پہ سر رکھ کے بہت شدت سے رونے لگی۔ آمنہ بیگم باہر چلی گئی۔ وقت گزرنے لگا تھا۔ علی کا تو وہ خیال ہی نہیں رکھتی تھی، کیونکہ علی تو ملازمہ کے پاس ہی ہوتا تھا، مگر ولید اسے بہت زیادہ تکلیف دینے لگا۔ ایک لمحے کے لیے بھی اسے دور نہیں چاہتا تھا۔ رات کا وقت تھا، اسے بہت زیادہ تیز بخار ہو رہا تھا۔ وہ بیڈ پہ لیٹی ہوئی تھی، اسے اٹھا بھی نہیں جا رہا تھا۔ جب ولید کمرے میں داخل ہوا، آہستگی سے اس کے پاس آیا، اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ کی گرفت میں لیا۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ وہی سخت لہجے میں گویا ہوا تو اس نے ولید کی طرف دیکھا۔ ولید پلیز آج کی رات مجھ سے دور رہیں، میری طبیعت بالکل ٹھیک نہیں۔ اس کی بات سن کے ولید کہنے لگا، اچھا مجھ سے دور جانے کے بہانے ڈھونڈ رہی ہو؟ ولید دیکھے، میں نے آپ سے اس وجہ سے شادی کی تھی تاکہ میں علی کو سنبھال سکوں، اس سے زیادہ میں آپ کو نہیں برداشت کر سکتی، خدا کے لیے مجھ پہ رحم کریں۔ وہ روتے ہوئے بولی تو اس کی بات سن کے وہ اس کے قریب آیا، اس کے جبڑے کو دبوچ کے اس کے چہرے کو اوپر کیا، مسکراتے ہوئے کہنے لگا، مجھے تو اپنی خواہشات پوری کرنی ہیں، اور جب میری بیوی میرے پاس موجود ہے تو کیا میں کسی طوائف کے پاس جاؤں گا؟ اس کی بات سن کے دماغ گھوم گیا ماہم کا۔ یہ آپ کیسی فضول باتیں کر رہے ہیں؟ وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولی۔ اس کی بات سن کے وہ کہکا لگا کے ہنسا، اب تم میری خواہشات پوری نہیں کرو گی تو مجھے کسی طوائف کے پاس ہی اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے جانا پڑے گا نا؟ بکواس بند کریں آپ۔ وہ غصے میں چلاتے ہوئے ایک دم سے اٹھ کے بیٹھ گئی تھی۔ آپ جیسے انسان کے ساتھ تو رہنا ہی نہیں چاہیے، پتہ نہیں آپ ہی آپ کو کیسے برداشت کرتی ہوں گی، وہ غصے میں دیکھتے ہوئے بولی۔ اس کے بالوں کو دبوچ کے اپنے قریب کرتے ہوئے کہنے لگا، جیسے تم برداشت کرتی ہو بالکل ویسے ہی تمہاری آپی برداشت کرتی تھی، بلکہ تم سے زیادہ مچلتی تھی۔ تم تو پھر بھی میرا ساتھ دیتی ہو، لیکن تمہاری بیچاری آپی تو تڑپتی تھی، روتی سسکتی تھی۔ وہ جس انداز میں اسے بتا رہا تھا، وہ روتے ہوئے کہنے لگی، یہ آپ کیسی فضول باتیں کر رہے ہیں، خدا کے لیے ایسی فضول بکواس میرے ساتھ نہ کریں، وہ چلاتے ہوئے بولی۔ مگر وہ اس کی باتیں سنی انسنی کرتا ہوا اس کے اوپر جھک گیا، اس کی سانسوں کو قید کر گیا۔ وہ اسے مکے مارنے لگی، اسے نوچنے لگی، مگر وہ ایک لمحے کے لیے بھی اسے دور نہیں ہوا۔ رات بھر اسے اذیت اور تکلیف دیتا رہا۔ وہ پہلے ہی بخار میں تپ رہی تھی، اوپر سے اس کی دی گئی اذیت برداشت کرتے ہوئے وہ مزید روتی سسکتی رہی۔ صبح تک وہ بے ہوشی کی حالت میں چلی گئی تھی، مگر وہ شخص اسے ہسپتال نہیں لے کے جا رہا تھا۔ بار بار آمنہ بیگم کہہ رہی تھی، بیٹا تمہاری طبیعت نہیں ٹھیک، تم ہسپتال چلی جاؤ، مگر وہ لے کے نہیں گیا، کہنے لگا کوئی ضرورت نہیں، بس خود ہی ٹھیک ہو جائے گی۔ یہ کہہ کے وہ چلا گیا۔ آمنہ بیگم بھی باہر چلی گئی۔
وہ اکیلی لیٹی ہوئی تھی۔ اس نے اپنا موبائل نکالا اور نیلم بیگم کو کال کرنے لگی۔ مما میں یہاں پہ نہیں رہ سکتی، اس شخص کے ساتھ میں مر جاؤں گی، خدا کے لیے مجھے یہاں سے لے جائیں۔ وہ روتے ہوئے بول رہی تھی۔ نیلم بیگم کہنے لگی، بیٹا کیا ہو گیا ہے؟ مجھے پتا ہے اب تم فضول میں ڈرامے لگا رہی ہو، وہاں ایڈجسٹ ہونے میں وقت لگے گا۔ وہ نرمی سے اسے سمجھا رہی تھی۔ مما میں مر جاؤں گی، وہ روتے ہوئے بولی، مگر نیلم بیگم کو یہی لگ رہا تھا کہ وہ کم عمر ہے، شاید وہاں پہ ایڈجسٹ نہیں ہو پا رہی، اس وجہ سے ایسے کہہ رہی ہے۔ اس کا ضبط جواب دے گیا تھا، کیونکہ وہ اگر یہاں پہ مزید رہتی تو اسے لگ رہا تھا کہ وہ مر جائے گی۔ تھک ہار کے اس نے ایان کا نمبر ڈائل کیا تو روتے ہوئے کہنے لگی، ایان پلیز مجھے یہاں سے لے جاؤ ایان۔ ایان پریشان ہو گیا، تم ٹھیک ہو نا؟ اسے بولا بھی نہیں جا رہا تھا، پورے وجود میں درد کی ٹیسیں اٹھنے لگی۔ کیا ہو گیا ہے، تم ٹھیک تو ہو نا؟ ایان پریشانی کے عالم میں اسے پوچھ رہا تھا۔ اسی لمحے کمرے کا دروازہ کھلا۔ اچھا اپنے عاشق کو بلا رہی ہو تم؟ میں تمہارے لیے کم ہوں جو اپنے عاشق کو بلا رہی ہو؟ وہ غصے میں چلاتا ہوا بولا۔ ایان ہیلو ہیلو کرتا رہا، مگر اس کے ہاتھ سے موبائل پکڑ کے دور پھینک چکا تھا۔ تمہیں اس کے پاس جانا ہے نا، ابھی چلی جاؤ۔ اس کے بعد اسے پکڑ کے گھسیٹنے والے انداز میں باہر لے جانے لگا۔ مجھے کہاں لے کے جا رہے ہیں، چھوڑیں۔ وہ اٹھ بھی نہیں پا رہی تھی، اس کا وجود بہت زیادہ کمزور پڑا ہوا تھا۔ سیڑھیوں پہ بری طرح سے وہ نیچے گری، گھر سے باہر لے کے آ گیا۔ اگلے ہی لمحے آمنہ بیگم کے لاکھ منع کرنے کے باوجود بھی وہ اسے طلاق دے چکا تھا۔ اسے باہر سڑک پہ پھینک دیا۔ وہ ارد گرد دیکھنے لگی، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ وہ وہیں گر کے بے ہوش ہو گئی، آنکھوں کے سامنے ہر چیز دھندلا گئی۔ آخری دفعہ اسے یاد تھا، کسی نے اسے بازوؤں میں اٹھایا تھا۔ جب اسے ہوش آئی تو اس نے خود کو ہسپتال کے کمرے میں پایا۔ وہ اسٹریچر پہ لیٹی ہوئی ارد گرد دیکھنے لگی، سامنے کوئی بھی نہیں تھا۔ آنکھیں کھول کے دیکھا تو ابھی تک وہ بخار میں تپ رہی تھی، پورے وجود میں ابھی تک بہت زیادہ تکلیف ہو رہی تھی۔ اسی لمحے کمرے کا دروازہ کھلا۔ وجاہت صاحب کمرے میں آئے۔ اپنے بابا کو دیکھتے ہی وہ اٹھ کے بیٹھ گئی۔ وہ آ کے اس کے پاس بیٹھے تو وہ روتے ہوئے ان کے سینے سے لگ گئی، ہچکیوں کے ساتھ رونے لگی۔ بابا جان، میں نے آپ کو بولا بھی تھا مجھے اس کے ساتھ نہیں رہنا، میں نے بار بار مما کو بتایا تھا، پر مما کہتی تھی نہیں تم اس کے پاس ہی رہو۔ بابا میں نے بتانے کی کوشش کی تھی۔ وہ روتے ہوئے اپنے باپ کو دیکھ رہی تھی، اسے بہت زیادہ ڈر لگ رہا تھا، ابھی تک وہ بہت زیادہ بخار میں تپ رہی تھی۔ اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے ہوئے کہنے لگا، نہیں میرا بچہ، رونا نہیں، میری بیٹی بہت زیادہ بہادر ہے نا۔ وہ ہچکیوں کے ساتھ رو رہی تھی۔ بابا مجھے کچھ ہو رہا ہے۔ وہ ان کے بازوؤں میں لڑکھڑا گئی۔ ڈاکٹر نے اس کی کنڈیشن نازک بنائی، جو ظلم اس کے ساتھ ہوا تھا۔ اس کے بعد ڈاکٹر بھی کافی زیادہ حیران تھی۔ وہ کہنے لگی، دیکھیں ایک تو ان کی ایج بہت زیادہ کم ہے، اوپر سے جو کچھ ان کے ساتھ ہوا ہے وہ ناقابل بیان ہے۔ یہ سن کے نیلم بیگم کو شرمندگی ہو رہی تھی۔ انہیں تو یہی لگا تھا شاید ان کی بیٹی ابھی کم عمر ہے، چھوٹی ہے، اس وجہ سے وہاں ایڈجسٹ نہیں ہو پا رہی، تو وہاں سے واپس آنے کے بہانے بنا رہی ہے۔ اسے ہی ہمیشہ وہ ڈانٹ دیتی تھی۔ وہ بالکل خاموش، کسی بے جان مجسمے کی طرح بیڈ پہ لیٹی رہتی تھی، روتی رہتی تھی۔ بار بار نیلم بیگم اس کے پاس آتی، مگر وہ انہیں خود سے دور کر دیتی، روتے ہوئے کہتی، مجھے کسی سے کوئی بات نہیں کرنی، میرے پاس کوئی نہ آئے۔ آدھی رات کا وقت تھا، اس کا دل بہت زیادہ گھبرانے لگا، وہ بہت زیادہ پینک ہو گئی، اسے سانس بھی نہیں آ رہی تھی۔ جب ایان کمرے میں داخل ہوا، ایان کو دیکھتے ہی روتے ہوئے اس کے پاس آئی۔ وہ اس کے قریب آ کے بیٹھا تو اس کے سینے سے لگ گئی، بری طرح سے رونے لگی۔ جب ہم دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے تو کیوں ہم الگ ہوئے؟ کاش ہم پہلے ہی شادی کر لیتے، کاش میں تمہارے ساتھ شادی کر لیتی، میں انکار کر دیتی، میں اس شخص کی زندگی میں شامل نہ ہوتی۔ اس نے مجھے بہت زیادہ تکلیف دی، اس نے مجھے اتنی تکلیف دی،
اس کے بعد تو تم بھی مجھے قبول نہیں کر پاؤ گے، تمہیں بھی مجھ سے اور میرے وجود سے خوف آنے لگ جائے گا۔ وہ روتے ہوئے اسے بتا رہی تھی۔ اگلے ہی لمحے ایک جھٹکے سے اسے دور ہو گئی۔ مجھے تم سے بھی قبول نہیں کرو گے، وہ روتے ہوئے بول رہی تھی۔ اس کی بات سن کے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھر لیا، محبت سے کہنے لگا، کیا تم فضول باتیں کر رہی ہو؟ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ جب تمہاری عدت ختم ہوگی تو تمہیں اپنی زندگی میں قبول کر لوں گا۔ اس کی بات سن کے وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ اتنے گہرے زخم جو کچھ میرے وجود پہ ہے، وہ دیکھ کے تم مجھے کبھی قبول نہیں کر پاؤ گے۔ اس نے مجھے کسی کے قابل نہیں چھوڑا، چلے جاؤ یہاں سے، وہ چلاتے ہوئے اسے وہاں سے جانے کا کہنے لگی۔ اتنے میں ڈاکٹر بھی آ گئی، اسے بے ہوشی والا انجیکشن لگا دیا، کیونکہ اس کی کنڈیشن بہت زیادہ خراب ہونے لگی تھی۔ نہ جانے کتنے ہفتے بعد وہ واپس گھر آئی، پہلے سے کافی زیادہ کمزور ہو گئی تھی۔ اس کی رنگت بالکل پیلی پڑ چکی تھی۔ آدھی رات کا وقت تھا، وہ سو رہی تھی جب اسے اپنے وجود پہ کسی کی چلتی ہوئی انگلیاں محسوس ہوئیں۔ اس نے ایک دم سے آنکھیں کھول کے دیکھا، اپنے قریب ولید کو دیکھ کے وہ ڈر کے چیختے ہوئے پیچھے ہوئی، مگر ولید اس کے چہرے پہ ہاتھ رکھ گیا۔ تمہیں طلاق دے کے میں بہت زیادہ شرمندہ ہوں، تمہاری بہت عجیب سی عادت ہو گئی تھی، میں تمہیں اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں بھرتا ہوا بولا۔ وہ اسے مکے مارنے لگی، دور ہٹو، مجھے چھونے کی کوشش مت کرو، مجھے گھن آتی ہے تمہارے وجود سے، تمہارے لمس سے، چلے جاؤ یہاں سے، وہ غصے میں چلاتے ہوئے بول رہی تھی، مگر وہ اس کے قریب ہوتا ہوا کہنے لگا، نہیں، میں تم سے محبت کرتا ہوں، تمہیں اپنی زندگی میں دوبارہ سے واپس شامل کرنا چاہتا ہوں، تم میری زندگی میں شامل ہوگی نا؟ اس کے ہاتھ کو پکڑ کے اپنے لبوں سے لگایا تو اسے کراہیت سی محسوس ہونے لگی۔ چلے جاؤ یہاں سے، خدا کے لیے چلے جاؤ، وہ چلا رہی تھی۔ اتنے میں کمرے کا دروازہ کھلا، آیان کمرے میں داخل ہوا۔ اچھا، یہ عاشق کسی گھر میں رہتا ہے، اس کے ساتھ راتیں حسین کرتی ہوگی۔ اس کی بات سن کے اسے پیچھے دھکا دے گئی۔ خبردار جو مجھے ہاتھ لگانے کی کوشش کی، وہ رو رہی تھی۔ آیان ایک دم سے اس کے پاس آیا، اس کے گریبان سے پکڑ کے اس کے منہ پہ مکہ رسید کیا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہاں تک آنے کی؟ تم اس سے طلاق دے چکے ہو، تمہارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں، تمہارا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ جس طرح وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولے جا رہا تھا، وہ حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ وہ گھسیٹ کر ولید کو باہر لے کے چلا گیا۔ وہ سہمی ہوئی بیڈ پہ بیٹھی ہوئی تھی۔ نیلم بیگم گھبراتے ہوئے کمرے میں آئی تو فوراً سے نیلم بیگم کے سینے سے لگی، اس کا پورا وجود لرزنے لگا۔ مما، وہ مجھے پھر سے اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتے ہیں، مجھے اس کی زندگی میں شامل نہیں ہونا، مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہا ہے مما، پلیز۔ وہ کانپ رہی تھی، پورا وجود اس کا بخار میں تپنے لگا تھا۔ ایک دفعہ پھر سے وقت گزرنے لگا۔ نیلم بیگم اس کا بہت زیادہ خیال رکھتی تھی، مگر وہ ڈری سہمی سی رہتی تھی۔ بار بار ولید ان کے گھر آتا، بار بار یہ کہتا، مجھے وہ چاہیے، میں اسے حاصل کر کے رہوں گا، اور وہ ڈر جاتی تھی۔ جیسے ہی اس کی عدت ختم ہوئی، نیلم بیگم کہنے لگی، ہم تمہارا نکاح آیان کے ساتھ کروانا چاہتے ہیں۔ جس طرح ولید بار بار یہاں گھر آتا ہے، ہمیں اس سے بہت زیادہ ڈر لگنے لگا ہے۔ وہ بہت دھمکیاں تمہارے بابا کو دے چکا ہے۔ مما، مجھے کسی کے ساتھ شادی نہیں کرنی، مجھے یہاں سے کہیں دور جانا ہے مما، مجھے بہت زیادہ ڈر لگتا ہے۔ وہ نیلم بیگم کی گود میں سر رکھے ہوئے بولی۔ نیلم بیگم اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگی۔ مما، اس نے روتے ہوئے اپنی ماں کی طرف دیکھا، ان کی آنکھوں میں سے بھی آنسو بہہ رہے تھے۔ تمہیں پتہ ہے، ایک بات بتاؤں تمہیں؟ نیلم بیگم کی بات سن کے وہ حیرت سے دیکھنے لگی۔ جی مما، ابھی ہمیں پتہ چلا ہے کہ اسے مارنے والا بھی ولید تھا۔ کیا مطلب مما؟ آپ ہی کو ولید نے مارا تھا؟ وہ روتے ہوئے پوچھنے لگیں۔ تو وہ اس بات میں سر ہلا گئی۔ ہاں، اس کے ظلم اور تشدد کی وجہ سے اس کی جان گئی۔ اس نے مجھے کچھ بتایا نہیں، اف تک نہیں کی، اس کے وجود پہ طلاق کا داغ نہ لگے، اور ہم بھی کتنے پاگل ہوتے ہیں
جو بیٹیوں کو رخصت کرتے وقت یہ کہہ دیتے ہیں کبھی بھی طلاق کا داغ لے کے باپ کی دہلیز پہ مت آنا، وہ کیا کچھ برداشت کرتی ہیں۔ انہوں نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ ہم نے اسے تو کھو دیا ہے، ہم تمہیں نہیں کھونا چاہتے۔ وہ رو پڑی تھی، بہت شدت سے رو پڑی تھی۔ پلیز ایک دفعہ ایان سے شادی کر لو، ایان تمہیں محفوظ رکھے گا۔ ہمیں پتہ ہے، کاش ہم نے پہلے بھی تمہاری شادی ولید کے ساتھ نہ کی ہوتی۔ ایان تم سے کتنی زیادہ محبت کرتا تھا۔ اگلے دن ہی اس کا نکاح بہت سادگی سے ایان کے ساتھ ہو گیا تھا۔ وہ ایان کے کمرے میں دلہن بنی بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کا دل بہت زیادہ گھبرا رہا تھا، پورا وجود اس کا ابھی تک بخار میں تپ رہا تھا۔ جب اسے بہت زیادہ ڈر لگنے لگا، بخار تیز ہوتا جا رہا تھا، ابھی بھی ایسے ہی بخار ہوا پڑا تھا، پورا وجود اس کا لرز رہا تھا۔ اس نے کمرے کا دروازہ کھولا۔ ایان جیسے جیسے قدم بڑھاتا اس کے قریب آ رہا تھا۔ اسے ولید کے ساتھ گزارے ہوئے لمحات یاد آنے لگے۔ جو کچھ ولید نے اس کے ساتھ کیا تھا، وہی سب کچھ ایان بھی اس کے ساتھ کرے گا۔ وہ روتے ہوئے یہی سوچے جا رہی تھی جب ایان اس کے سامنے بیٹھا، اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرتا، محبت بھرا بوسہ اس کی پیشانی پہ دیا تو وہ ضبط سے اپنی آنکھیں بند کر گئی۔ اس کا پورا وجود لرزنے لگا۔ بیڈ شیٹ کو اس نے اپنے ہاتھوں میں دبوچ لیا۔ آپ بھی مجھے ایسے ہی تکلیف دیں گے جیسے مجھے ولید نے دی تھی، وہ کپکپاتے ہوئے لبوں کے ساتھ بمشکل یہ الفاظ ادا کر پائی۔ ابھی محض وہ 18 سال کی تھی۔ وہ دوسری دفعہ کسی کی سیج سے جا کے بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ تمہیں بالکل بھی تکلیف نہیں دینا چاہتا، میں تم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں، بہت ٹوٹ کے چاہتا ہوں، ذرا بھی تمہیں تکلیف نہیں دوں گا۔ یہ کہتے ہوئے اسے اپنے قریب کرتے اپنے سینے سے لگا لیا، دھیرے دھیرے اس کی پشت کو سہلانے لگا۔ آپ کو بہت تیز بخار ہو رہا ہے، وہ نرمی سے گویا ہوا تو بالکل اس کے سینے میں چھپی جا رہی تھی، ہولے ہولے لرز رہی تھی۔ وہ مکمل طور پہ اسے اپنی آغوش میں بھر گیا، چھوٹے بچے کی مانند اسے اپنے حصار میں لیا ہوا تھا۔ میرا بچہ بالکل بھی نہیں رونا، آپ ایان کے پاس ہیں نا، وہ کبھی آپ کو تکلیف نہیں ہونے دے گا، کبھی نہیں، آپ مجھے کبھی قبول نہیں کر پائیں گے۔ مجھے پتا ہے میرے وجود پہ ایسے نشان ہیں جنہیں دیکھ کے آپ مجھے خود سے دور کر دیں گے، آپ مجھے طلاق دے دیں گے۔ اس کے منہ سے طلاق کا لفظ سن کے ایان کو کچھ ہوا تھا، آہستگی سے اسے مزید اپنے سینے میں بھینچ گیا۔ فضول باتیں مت سوچیں۔ آہستہ آہستہ اس کے دوپٹے کو پنوں سے آزاد کر کے سائڈ پہ رکھ گیا، اس کی جیولری کو اتارنے لگا۔ چلے جائیں، شاباش، چینج کر لیں۔ اس نے کپڑے نکال کے دیے اور وہ ان کپڑوں کو دیکھنے لگی۔ چینجنگ روم کی طرف چلی گئی۔ چینج کر کے وہ اپنا میک اپ وغیرہ واش کرنے آئی تو آکی اس کے پاس بیٹھ گیا، مزید اس کے بازو سے پکڑ کے اسے اپنی آغوش میں بٹھاتے ہوئے اپنے سینے سے لگا لیا۔ وہ بالکل کوئی معصوم بچی لگ رہی تھی۔ ایان، مجھے ڈر لگ رہا ہے، وہ پھر سے روتے ہوئے بولی۔ میرے بچے کو کس سے ڈر لگتا ہے، بتاؤ مجھے، اس کے ہاتھ کو اپنے لبوں سے لگاتا ہوا بولا۔ مجھے ولید سے بہت زیادہ ڈر لگتا ہے، وہ دوبارہ میری زندگی میں آ جائے گا، وہ پھر مجھے تکلیف دے گا۔ نہیں میرا بچہ، بالکل پریشان نہیں ہونا، کوئی آپ کو اذیت اور تکلیف دینے کی کوشش نہیں کرے گا، میں ہمیشہ اپنے بچے کے ساتھ رہوں گا۔ محبت بھرا بوسہ اس کی پیشانی پہ دیا، اس کی پشت کو دھیرے دھیرے سہلانے لگا۔ میں نے اس کے خلاف کیس کیا ہوا ہے، بہت جلد سارے ثبوت اس کے خلاف اکٹھے ہو جائیں گے، میں اسے پھانسی کے پھندے پہ لٹکواؤں گا۔ تمہاری آپی کو اس کی وجہ سے کھویا ہے، بہت جلد علی بھی ہمیں مل جائے گا۔ وہ محبت سے اسے اپنے سینے سے لگاتے ہوئے بولا، کیا آپ مجھے میرا حق دیں گی؟ وہ نرمی سے اس کے کان میں سرگوشیانہ انداز میں بولا تو وہ ڈر گئی، اس کی قمیض کو مزید شدت سے اپنے ہاتھوں میں دبوچ لیا۔ پلیز، میں جانتی ہوں نا آپ کبھی مجھے قبول نہیں کر پائیں گے، مجھ سے امتحان مت لیں جس میں میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی، وہ سسکتے ہوئے بولی۔ تو اس کی بات سن کے وہ کہنے لگا، کیا مطلب؟ ایسی فضول باتیں مت کرو، واقعی میں تم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں،
میں تمہیں ہر حال میں قبول کر لوں گا۔ وہ ڈر رہی تھی، اپنا آپ اس کے حوالے نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اسے ڈر لگ رہا تھا، وہ جب اس کے وجود پہ بنے ہوئے گہرے زخم دیکھ لے گا جو شخص کے دیے ہوئے تھے تو کیا ہوگا۔ اس نے ضبط سے اپنی آنکھیں بند کی، اپنا آپ اس کے حوالے کر کے ساتھ ہی روتے ہوئے کہنے لگی، پہلے وعدہ کریں، مجھے کسی چیز کا آپ تانا نہیں دیں گے، کبھی مجھے میرے ماضی کا تانا نہیں دیں گے، کبھی مجھے کچھ نہیں بولیں گے، مجھ سے وعدہ کریں، کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ آپ نے تو مجھے چھوڑا تو میں اپنی جان لے لوں گی، آپ کی بھی جان لے لوں گی۔ وہ معصوم بچوں کی طرح روتے ہوئے بولی۔ اس کی بات سن کے وہ محبت سے اسے اپنے حصار میں لے گیا۔ کبھی نہیں چھوڑوں گا، یہ کہتے ہوئے اپنے لب اس کی گردن پہ رکھتا، دھیرے دھیرے اسے اپنی محبت سے آشناس کروانے لگا۔ اس کے ہاتھوں کی انگلیوں میں اپنی انگلیاں پہ وسط کر گیا تھا۔ اس کے وجود پہ بنے ہوئے ہر ایک زخم کو وہ اپنی محبت سے مٹانے کی کوشش کرنے لگا۔ دھیرے سے اس کے کان میں کہنے لگا، میں تب تک تمہیں اتنی محبت دوں گا، اتنا ٹوٹ کے چاہوں گا، جب تک کہ تمہاری روح پہ لگا ہوا ہر زخم بھر نہ جائے۔ اس کی روح میں اترا تھا، اسے اپنی محبت سے آشناس کروا رہا تھا۔ جیسے جیسے رات قطرہ قطرہ بھیگ رہی تھی، وہ اس کی محبت کی بارش میں بھیگتی جا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں سے آنسو بہہ رہے تھے، اس کے لمس میں محبت تھی، اور جس طرح وہ اسے اپنی محبت سے آشناس کروا رہا تھا، وہ اپنی قسمت پہ رشک کر رہی تھی۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی، وہ بکھری ہوئی حالت میں اس کے سینے پہ سر رکھے ہوئے سو رہی تھی۔ دھیرے دھیرے اس کے بالوں میں انگلیاں چلا رہا تھا۔ گڈ مارننگ میرا بچہ، اس کے کان میں سرگوشیانہ انداز میں بولا تو اس نے ہلکی ہلکی آنکھیں کھول کے دیکھا۔ رات والے لمحات بے ساختہ ہی اس کی آنکھوں کے سامنے گھومنے لگے۔ اس کا چہرہ بالکل شرم سے لال ہو گیا۔ شرماتے ہوئے اپنا سر اس کے سینے میں چھپا گئی، دھیرے دھیرے اس کی پشت کو سہلانے لگا۔ کیسا محسوس کر رہی ہو؟ وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ آزاد، ایسے لگ رہا ہے میں ہر دکھ ہر تکلیف سے آزاد ہو گئی ہوں۔ اس کی آنکھوں میں ایک الگ سی چمک تھی۔ آپ ہمیشہ مجھ سے ایسی محبت کریں گے؟ وہ اس کی گردن میں اپنا چہرہ چھپاتے ہوئے بولی۔ اسے محسوس کرنے لگا، اسے زیادہ محبت دوں گا۔ ابھی تو یہ شروعات تھی، میں نے آپ کو کھو کے حاصل کیا ہے، میں نے آپ کو بہت زیادہ دعائیں مانگ کے حاصل کیا ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ میں آپ کو ایسے ہی خود سے دور جانے دوں گا؟ کبھی بھی نہیں جانے دوں گا۔ یہ کہتے ہوئے اس کے ہاتھ کو اپنے لبوں سے لگایا، اس کی مونچھوں کی چبھن اپنے ہاتھ پہ محسوس کر کے وہ مسکراتے ہوئے اپنا سر اس کے سینے میں چھپا گئی۔ ایان کی زندگی میں شامل ہونے کے بعد، اس کی محبت کو محسوس کرنے کے بعد، ہر گزرتا دن اس کا بہت خوبصورت اور حسین ہوتا جا رہا تھا۔ ولید کو پھانسی کی سزا ہو گئی تھی۔ اس نے صرف اس کی آپی کو ہی نہیں بلکہ اس سے پہلے اپنی 2 بیویوں کی جان لے چکا تھا، اور آمنہ بیگم سے اسے نفرت ہو گئی تھی، جنہوں نے اپنے بیٹے کا علاج کروانے کے بجائے اس کی زندگی میں لڑکیوں کو شامل کیا، اس کی شادی کی تاکہ وہ ٹھیک ہو جائے، اور وہ ان معصوموں کی بھی جان لے گیا۔ ماہم کو اپنی قسمت پہ رشک آتا تھا کہ وہ ایسے ہاتھوں سے بچ نکلی ہے جو عورتوں کی جان لے کے چھوڑتا تھا۔ جس طرح ایان نے اس سے محبت دی، اسے سنبھالا تو اپنی قسمت پہ رشک آنے لگا۔ رات کا وقت تھا، وہ علی کو بیبی کاٹ میں سلانے کے بعد بلکنی میں کھڑی ہوئی تھی۔ جب وہ چلتا ہوا کمرے میں آیا، علی کی پیشانی پہ بوسہ دیا، بلکنی میں کھڑی ہوئی ماہم کو دیکھا، آہستگی سے آ کے پیچھے سے اپنے بازوؤں کے حصار میں لیتا اس کی گردن کو محبت سے چھوا۔ اس نے مڑ کے سامنے کھڑے ہوئے ایان کو دیکھا، اس کے کندھے پہ اپنا سر ٹکاتے ہوئے کہنے لگی، ایان، آپ کو پتہ ہے ہر گزرتے دن کے ساتھ آپ کی محبت میرے لیے بڑھتی جا رہی ہے، اور اس بڑھتی ہوئی محبت کو میں بہت اچھی طرح محسوس کر رہی ہوں۔ ایان نے اس کے دونوں ہاتھوں کو پکڑ کے اپنے لبوں سے لگا لیا اور کہنے لگا، آپ ہمیشہ ایسے ہی میری محبت کو محسوس کرتی رہیں گی،
یہ کہتے ہوئے اسے اپنے مضبوط حصار میں لے گیا اور مسکراتے ہوئے اپنا سر اس کے سینے پہ وہ ٹکا گئی، آنکھیں اپنی بند کر گئی۔